الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم صدر اجلاس اکابر علماء کرام بزرگان ملت میرے دوستوں اور بھائیوں، انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ صوبہ بھر کے علماء کرام اور مدارس دینیہ کے ذمہ داران یہاں مجتمع ہیں۔ میرا یہ خیال تھا کہ یہ اجتماع بعد نماز ظہر عصر تک چلے گا، لیکن یہاں آ کر بتایا گیا کہ ابھی ظہر کی نماز پر ہم جلسے کا اختتام کریں گے اور آپ کو سانس لیے بغیر تقریر کرنا ہوگی۔ یہ اجتماع تحفظ دینی مدارس کے عنوان سے طلب کیا گیا ہے، لیکن آپ کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے، اس لیے یقیناً آپ ملک کے سیاسی معاملات، معاشی اور اقتصادی معاملات اور بین الاقوامی معاملات سے نہ لا تعلق رہ سکتے ہیں، نہ بے فکر رہ سکتے ہیں، اور ہم وقت آپ کی نظر ہم جہت معاملات پر رہتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس ملک کے علماء کرام جو قرآن و سنت کی روشنی میں قوم کی رہنمائی کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، ضروری ہے
کہ ہم ہم جہت صورتحال کا جائزہ لیں اور اس حوالے سے وحدت فکر اور وحدت عمل کا مظاہرہ کریں۔ آج ہمارے حکمرانوں کو اور ہماری ریاست کو یہ فکر لاحق ہو گئی ہے کہ پاکستان کی تعلیم منقسم ہے دینی علوم اور عصری علوم میں۔ اور سب سے بڑی فکر مندی ان کو یہ ہے کہ دینی مدارس میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں وہ علم حاصل کر کے ہمارے مدارس کے علماء اور فضلاء قومی دھارے سے الگ رہتے ہیں۔ اب وہ اس بات کی کوشش میں ہیں کہ مدارس سے وابستہ علماء طلباء کو قومی دھارے میں شامل کر سکیں۔ انہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ بر صغیر کی تاریخ میں تعلیم کی اس تقسیم کا ذمہ دار اور تعلیم کی تقسیم سے تعلیمی اداروں کی یہ دو دھارے کیوں وجود میں آئے، اس کا ذمہ دار کون تھا اور آج اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اس وقت بھی قابض انگریز حکومت 1857 کے بعد اس نے علی گڑھ مدرسہ قائم کر کے علم کو تقسیم کیا۔ اٹھارہ سو 57 سے پہلے مدرسے اور اسکول کا کوئی فرق نہیں تھا۔ دو طرح کے تعلیمی ادارے نہیں تھے، دو تعلیمی نظام نہیں تھے۔ بر صغیر سے باہر چاہے عرب ممالک ہوں یا مختلف بر اعظموں کے مسلمان ممالک ہوں، آج بھی وہاں پر تعلیم کی بنیاد پر تقسیم موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ انگریز کی سازش تھی کہ ہمارے ملک کی نظام تعلیم میں رائج قرآن کی تعلیم ہو، احادیث کی تعلیم ہو، فقہ کی تعلیم ہو، فارسی زبان رائج ہو، ان سب کو نصاب سے خارج کیا جائے تاکہ اگلی نسلیں خود کو مسلمان تو کہیں لیکن اسلامی علوم سے ان کا تعلق کٹ جائے۔
اپنے مذہب سے واقف نہ ہوں، نہ انہیں قرآن کی تلاوت کرنی آئے، نہ انہیں نماز پڑھنا آئے، نہ انہیں اپنے دین کے احکامات کا علم ہو، اور نہ دین کے احکامات پر عمل کرنے کا اپنے آپ کو وہ مکلف سمجھے۔ ہمارے اکابرین کو اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے کہ انہوں نے اس نظام کو چیلنج کیا۔ سب سے پہلے دیوبند میں ایک مدرسہ قائم کیا گیا، 1866 میں۔ جن علوم کو انہوں نے نصاب سے خارج کیا تھا، انہیں علوم کو ان مدرسوں کا نصاب بنایا گیا، اس کو تحفظ دیا گیا۔ لیکن ظاہر ہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ انگریز تھی، انگریز اور اس کے زیر انتظام افسروں کی دنیا، مختلف محکمے، انہی کے زیر اثر انہوں نے مدارس کے بارے میں ایک تأثر قائم کیا۔ یہ تأثر عام کرنا یہ بھی ایک عجیب قسم کا ایک فن ہے، فن۔ اور تأثر بنانا، عام لوگوں کے دلوں میں ایک خاص قسم کی سوچ اتارنا، یہ فن ہمیشہ دنیا میں اسٹیبلشمنٹ کا رہا۔ اس تأثر کو عام آدمی کے دل و دماغ میں اتارنے کے لیے وہ تمام تر سرکاری وسائل استعمال کرتے، اربوں روپے اس پہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کے نظام کا ایک ایک کل پرزہ اور سوسائٹی کے اندر ان کا ایک ایک ٹوڈی وہ اس کام پہ مصروف ہو جاتا ہے۔ چنانچہ دینی مدارس سے فارغ ہونے والے علماء کے بارے میں تاثر دیا کہ یہ تو معاشرے کے کمی قسم کے لوگ ہیں۔ خاندان کا ناکارہ آدمی مدرسے میں جا کر پڑھتا ہے، ملا کی کوئی حیثیت نہیں، ملا تو بھیک مانگ کر اور گھروں سے روٹیوں کے ٹکڑے اکٹھے کر کے پڑھتا ہے۔ ایک نیچ کی طرح اس کا تاثر دیا۔ اور ضمنی طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں، ضمنی طور پر، کہ علماء کی سیاست، دینی اور اسلامی سیاست، سیاست شرعیہ، اس کا تأثر ہی ختم کر دیا، اور سیاست تو محض دنیا داروں کا کام ہے۔ دنیا والے چاہے وہ جھوٹ بولے، لٹیرے ہوں، ملک کی دولت کو لوٹیں، بس یہی سیاست ہے اور انہی کو حکومت کرنے کا حق حاصل ہے۔ چنانچہ اگر ہمارے ہی اکابرین نے عام آدمی تک شریعت اور دین پہنچانا اور دین کی طرف بلانا اور دین کی طرف رغبت دلانا، کہ جن کی پوری تحریک فضائل تک محدود تھی اور لوگوں کو فضائل کی طرف بلایا،
تبلیغ کے نام پر، تو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی بڑا زبردست کام دکھایا کہ دین تو یہی ہے، احکام دین نہیں ہے، فرائض و واجبات دین نہیں، صرف فضائل اور فضائل کا تذکرہ اور عام آدمی کا مسجد کی طرف رغبت دلانے کی تحریک کو انہوں نے اس طرح تاثر دیا کہ جائے دین ہی یہی ہے، اور اگر کوئی عالم دین اور مدرسے سے وابستہ کوئی سیاست کی بات کرتا ہے تو یہ تو زرداری اور نواز شریف اور عمران خان جیسے لوگ ہیں، بس کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اور یہ سب سے بڑی جہالت ہے کہ لوگ سیاست کو جھوٹ کہنے، جھوٹ کا نام سیاست، دھوکے کا نام سیاست، الیکشن میں دھاندلی کا نام سیاست، کسی بڑی قوت کا ایجنٹ بن کر حکومت کرنا یہ سیاست، اور اپنے ملک کی خیرخواہی، اپنے وطن کی خیرخواہی اور شریعت اسلامیہ کا منبع بنانا اس کو، اور اس کی رہنمائی میں قومی زندگی استوار کرنا، اور اس کی رہنمائی میں اللہ کی حاکمیت نافذ کرنا، یہ اس کی کوئی اہمیت اور قیمت نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہ کس طرح اسٹیبلشمنٹ ایک تاثر بناتی ہے دنیا میں کسی کے بارے میں، اس ضمن میں نے ایک بات کہی تھی، لیکن جب پاکستان بنا اور پاکستان کی نئی اسٹیبلشمنٹ وجود میں آئی، نئی بیوروکریسی وجود میں آئی، آپ بتائیں علماء کرام، کیا انصاف کا تقاضا یہ نہیں کہ یہ حضرات مدارس کے علماء کے پاس آتے کہ وہ تو انگریز کا کام تھا، اس نے ہمیں تقسیم کیا تھا، آئیں ہم اس نظام کو پھر اکٹھا کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ جب مالٹا سے واپس آئے، 1 سال سے بھی کم زندگی ان کو ملی، لیکن اس میں بھی وہ علی گڑھ گئے اور یہ پیغام ان کو پہنچایا کہ تقسیم انگریز کی پیدا کردہ ہے، آؤ ہم ایک مشترکہ نصاب بنا کر مشترکہ مدارس اور تعلیم گاہوں کا اہتمام کریں، لیکن پذیرائی نہیں ملی۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے باقاعدہ ایک مشترکہ نصاب تشکیل دیا، پورے ہندوستان میں انہوں نے متعارف کرایا، لیکن ان کے اس سوچ کو پذیرائی نہیں دی گئی۔ پاکستان بنا، 70 سال تک پاکستان میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کو یہ احساس نہیں ہوا کہ پاکستان اسلامی ملک، مسلمان ملک، اس میں تعلیم منقسم، آؤ ہم اس کو ایک کریں۔ ہماری بیوروکریسی نے بھی ہمارے مدارس اور علماء کے ساتھ وہی رویہ رکھا جو انگریز نے 100 سال ہمارے ساتھ رکھا تھا۔ کس کے سامنے روئے ہم؟ کس سے شکایت کریں ہم؟ آج پھر صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ جب انگریز تھا تو اس وقت اس کی پالیسی تھی کہ تقسیم کرو۔ آج امریکہ دنیا پر حکومت کر رہا ہے اور عالمی سطح پر امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ مدارس کا خاتمہ ہو، لیکن ابتدا مدارس کے کردار کو ختم کرنے اور اس کو کم از کم کرنے سے کرو۔ اگر یہ جو آج کل ہو رہا ہے امریکہ اور بین الاقوامی دباؤ نہ ہوتا، آج بھی آپ کو یہ لوگ نہ پوچھتے، آج بھی آ کر وہ آپ سے نہ کہتے کہ آؤ بات کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اب کہتے ہیں یہ مدرسے والے خطرناک ہیں، پہلے کہتے تھے کمی ہیں، معاشرے سے کٹے لوگ ہیں، نیچ لوگ ہیں،
اب کہتے ہیں خطرناک ہیں، خوفناک ہیں، دہشت گرد ہیں، دہشت گردی یہاں سے پیدا ہوتی ہے، اور میرے مدرسے کے نصاب پر الزام لگاتے ہیں۔ مجھے بتایا جائے کہ جب سن 1980 سے پہلے افغانستان میں جہاد شروع ہوا، اور ظاہر ہے جہاد میں مذہبی آدمی جاتا ہے، سیکولر اور لبرل تو نہیں جاتا نا، تو اس وقت میرے اس جہاد کو امریکہ نے کیوں سپورٹ کیا تھا؟ روس کے خلاف افغانستان میں جہاد کو سپورٹ کیا یا نہیں کیا؟ پیسہ بھی دیا، اسلحہ بھی دیا، تربیت بھی دی۔ اس کے نتیجے میں اب میں پوچھتا ہوں کہ اگر میرے مدرسے کے نوجوان میں شدت کا عنصر آیا ہے، وہ میرے مدرسے کے نصاب کی وجہ سے آیا ہے یا تمہاری بین الاقوامی ضرورتوں کی وجہ سے آیا ہے؟ جس چیز کا آج تم رونا پیٹ رہے ہو تمہاری ہی کبھی آہ لب پہ مچل گئی، کبھی اشک آنکھ سے ڈھل گئے، یہ تمہارے غم کے چراغ ہیں، کبھی بجھ گئے کبھی ڈل گئے۔ سارا ملبہ آج آپ ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں، کس انصاف کا تقاضا ہے؟ اور میں نے اپنوں سے بھی کہا ہے، پچھلی حکومتوں میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، کیونکہ بین الاقوامی ایجنڈا واحد وہ چیز ہوتی ہے کہ حکومتیں بدلتی رہیں، اس ایجنڈے میں فرق نہیں آتا، چاہے زرداری کی حکومت ہو، چاہے نواز شریف کی حکومت ہو، چاہے عمران کی حکومت ہو، بین الاقوامی ایجنڈا ہر حکومت میں یکساں چل رہا ہوتا ہے۔ سو اس حوالے سے ہمارے تنظیمات مدارس دینیہ حکومت سے اور اداروں سے مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آج ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں، وفاق المدارس العربیہ ہمارا امتحانی بورڈ ہے، ہم اس کے امتحانی نظام سے مطمئن ہیں۔ جو لوگ ہمارے مذاکرات میں جا رہے ہیں، ہمیں ان علماء کرام پر بھی اعتماد ہے، لیکن اگر کسی زمانے میں حضرت الشیخ مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ وفاق المدارس العربیہ کے صدر اور تنظیمات مدارس دینیہ کے صدر وہ فضل الرحمان سے خود کہتے ہیں کہ فضل الرحمان جو مذاکرات ہو رہے ہیں مجھے ان پر تحفظات ہیں، میں مطمئن نہیں ہوں، اور آج اگر تنظیمات مدارس دینیہ کے ناظم اعلیٰ اس وقت فضل الرحمان سے کہتا ہے کہ فضل الرحمان میں ان مذاکرات سے مطمئن نہیں ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر فضل الرحمان خود کیسے مطمئن ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ حضرات کو تکلیف دی گئی ہے کہ آؤ ذرا مل کر سوچیں۔ انسان ہوتا ہے، انسان سے خطا ہو سکتی ہے۔ کل مجھے حضرت فرما رہے تھے، عاملہ کے رکن ہیں وفاق المدارس کے، کہ معاہدوں پہ دستخط ہو چکے ہیں دونوں طرف سے، عاملہ کے سامنے پیش کیا گیا، تو ہم نے یہی سوال اٹھایا کہ معاہدہ کرنے کے بعد اور دستخط کرنے کے بعد آپ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، ان تجاویز کی منظوری تو پہلے لینی چاہیے تھی، پھر اس کے بعد آپ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر دستخط کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اضطراب موجود ہے۔ اس حوالے سے ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کدھر جائیں۔
ہم نے کیوں اس کی ضرورت محسوس کی؟ کیوں آپ حضرات کو تکلیف دی؟ کہ بہرحال امتحانی بورڈ اپنی جگہ پر، لیکن مدارس کے علماء، طلباء، ان کے محتممین اور ان کے شیوخ الحدیث اور اساتذہ، اس پہ تو 95% 98% کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے۔ اگر کل کوئی نقصان ہوتا ہے تو آپ نے ان کا گریبان نہیں پکڑنا، آپ نے فضل الرحمان کا گریبان پکڑنا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو اگر آپ کی اجازت ہو، آپ کی منظوری کے ساتھ، کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہمیں یہ معاہدہ مدارس کے مفادات کے خلاف لگا، مدارس کے نظام تعلیم کے خلاف، مدارس کے مستقبل کے خلاف لگا، تو ہم علی الاعلان اس کو مسترد کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ملګری حضرت مولانا صاحب ته اعتماد ورکړي، په خپل ځای ودرېږه، یا حکومت وقت ته دا پیغام ورکړي چې موږ د حضرت مولانا صاحب په شا باندې ټول ولاړ یو۔ میرے دوستو، میں بہت دکھی دل کے ساتھ اور حساس دل کے ساتھ آج آپ کے سامنے ان جذبات کا اظہار کر رہا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، ارادے باندھتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، اس کیفیت میں ہم بھی آپ کے سامنے صورتحال ساری واضح نہیں کر سکیں۔ تو صورتحال حضرات گرامی اس طرح کی ہے کہ ہم نے بڑے احتیاط کے ساتھ چلنا ہے۔ مدارس نصاب تعلیم کو ایک کرنا، سرکار کے ارادے کیا ہیں، رکاوٹ کیا ہے؟ ایک چیز رکاوٹ ہے، صرف ایک چیز میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، وہ ہے عدم اعتماد۔ ہم اس نظام کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے جس نظام کے ہاتھوں 100 سال انگریز کی حکومت میں ہم ذلیل ہوتے رہے ہیں، 70 سال ان کی حکومت میں ہم ذلیل ہوتے رہے ہیں۔ جب باہر کا دباؤ آتا ہے تو پھر ہم نے سب کچھ کرنا ہے۔ اس وقت علی گڑھ میں ہمارے مسلمانوں نے انگریز کے دباؤ میں سب کچھ کیا، آج پاکستان میں ہمارے مسلمان ہیں جو انگریز کے دباؤ میں امریکہ کے دباؤ میں سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں احتیاط کے ساتھ چلنا ہوگا۔ ہم کوئی ریاست کے دشمن نہیں ہیں۔ یہ جو علم کو تقسیم کیا ہے، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ علماء کرام ہیں، اگر میں غلط ہوں آپ میری رہنمائی کریں۔ علم کو کس نے تقسیم کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے تو ایک ہی بات ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ سب چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کر دیا۔ یہ تقسیم کس نے کی ہے کہ یہ دینی علم اور یہ اصلی علم؟ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، تو کشتی بنانے کے لیے لکڑی کا کام آتا تھا آپ کو نا، فن تھا نا، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اگر زرہ بنائی، لوہے کا کام کیا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، تو لوہے کا کام آتا تھا ان کو نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وزیر خزانہ بننے کی پیشکش خود کی،
وَاجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ۔ سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی کے گر آتے تھے نا، تو اللہ نے پورے کائنات کی بادشاہی آپ کے حوالے کر دی۔ ہواؤں پر بھی آپ کی حکومت، سمندر کی تہوں پر بھی آپ کی حکومت، زمین پر بھی آپ کی حکومت۔ یہ تقسیم کس نے پیدا کی ہے؟ یہ تو قرآن علوم ہے۔ میں اگر اپنے بیٹے کے بارے میں چاہتا ہوں کہ اس کو انگریزی آئے، میں اگر اپنے بیٹے کے بارے میں چاہتا ہوں کہ اس کو سائنس آئے، اس کو جغرافیہ آئے، اس کو زراعت سے متعلق علوم آئے، انجینئرنگ آئے، قوم کے بچوں کے بارے میں کیوں نہیں کہوں گا کہ ان کو بھی آئے؟ یہ کون سی بات ہے؟ لیکن تقسیم کس نے پیدا کی ہے؟ اور آج کس ایجنڈے کے تحت آپ یہ لیے پھر رہے ہیں کہ آؤ پھر کہتے ہیں مدارس کی اصلاحات۔ مدارس کی اصلاحات کا کیا مطلب ہے؟ تمہارا پورا نظام قابل اصلاح ہے، اپنے نظام کی اصلاح کی بات کرو نا۔ میرے مدرسے کا نظام ٹھیک ٹھاک ہے، میرے اصلاحات کی فکر مت کیا کرو۔ ہم جدید تقاضوں کو بھی سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق تبدیلیاں بھی لاتے ہیں، اور یہ بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کی منظوری ہو، اگر آپ میں سکت ہو تب بات کرتا ہوں، ایسا نہیں کروں گا۔ میری بات تو سن لو۔ اگر ہمیں حکومتی تجاویز منظور نہ ہوئی اور انہوں نے زبردستی ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی، اور اگر ہم نہ مانیں، انہوں نے ہمارے مدارس بند کرنے کی کوشش کی، تو پھر ہم درختوں کے چھاؤں میں پڑھائیں گے، لیکن ان کے فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ یہ بات بھی آپ طے کر لیں کہ اس مرحلے تک جانے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ ہاں، مشکلات آئیں گی۔ دور دراز دیہات میں ایک مدرسہ ہے، تھانے دار جا کر کہتا ہے مولوی صاحب یہ کیا ہے، لسٹ مہیا کرو۔ ایسے وہ فارم بنایا ہے انہوں نے جیسے پاکستان کی شہریت دینی ہو ہمیں۔ کسی کو شہریت دینے کے لیے اتنی تفاصیل نہیں مانگی جاتی جتنا کہ وہ میرے مدرسے کے رجسٹریشن کے لیے مانگتے ہیں۔ جیسے پہلے تو میں اس کو پاکستانی نظر نہیں آ رہا، پہلے وہ مجھے ثابت کرتا ہے کہ واقعی میں پاکستانی ہوں۔ ارے میں اتنا پاکستانی ہوں، اتنا پاکستانی ہوں، اتنا پاکستانی ہوں کہ تمہاری پاکستانیت پر شک آتا ہے۔ میں اتنا پاکستانی ہوں۔ تو ہم یہاں سے اٹھیں تو اس عزم کے ساتھ کہ پھر ہر آزمائش کا مقابلہ کرنا ہوگا، پھر تھوڑا سا اپنوں کی ناراضگی کی نوبت بھی آ گئی تو پورے ادب کے ساتھ اس کو بھی برداشت کریں، لیکن مدرسے کے مفاد پر سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میرے محترم دوستو، مدرسے کو ٹھیک کر رہے ہیں جیسے تھانے کو انہوں نے ٹھیک کر لیا ہے، مدرسے کی فکر پڑ گئی ہے۔ جیسے پٹوار خانے کو انہوں نے ٹھیک کر لیا ہے، مدرسے کی فکر پڑ گئی ان کو۔ بیڑا غرق کر دیا تم نے پاکستان کا۔ آج مجھے وہ لوگ ملے ہیں، براہ راست مجھے ملے ہیں کہ فضل الرحمان ہم تیار ہیں اپنے بچوں کو اسلام آباد لانے کے لیے، اور وہاں پر ڈی چوک پہ کھڑے ہو کر ہم ایک ایک بچے کے سینے پہ کتبہ لگائیں گے، بچہ برائے فروخت۔ ہم بچوں کو روزی نہیں دے سکتے۔ کتنے لوگ ہیں جو آئے روز
اپنے بچوں کی روزی کا انتظام نہیں کر سکتے اور پھر مایوس ہو کر اپنے آپ کو آگ لگا دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو خودکشی کرتے ہیں. یہاں تک پاکستان پہنچ گیا ہے. اور اس علم پر تمہیں فخر ہے، اس علم کے ساتھ تم پاکستان چلا رہے ہو. میں بتاتا ہوں تمہیں، تمہارے اپنے اسکولوں اور کالجوں میں وہ مضامین آج تک خود لازمی نہیں ہے جو تم میرے مدرسے میں مجھ پر لازمی قرار دے رہے ہو. کس بنیاد پر؟ تدریجی طور پر 5 سال کے اندر اندر تم نے اپنے مدارس میں پرائمری اور پھر مڈل اور پھر میٹرک اور ایف اے تک کی کلاسیں 5 سال کے اندر شروع کر دینی ہیں. آپ کو بھی میں جانتا ہوں اور خود کو بھی میں جانتا ہوں، آپ کے استعداد کو بھی جانتا ہوں، اپنے استعداد کو بھی جانتا ہوں. ہم 5 سال کے اندر اسکولوں میں اپنے وسائل کی بنیاد پر کبھی بھی 12ویں جماعت کی کلاسیں نہیں کھول سکیں گے. لیکن موقف ہوتا ہے، رائے ہوتی ہے، تاریخ نوٹ کر لیتے ہیں اس کو. تم سب نے ووٹ کیا، ہم نے کہا نہیں، غلط ہو رہا ہے ان کے ساتھ. اور آج بھی اس کا متبادل موجود ہے. اگر آپ واقعی فاٹا کے لوگوں کی اشوئی کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں مستقل صوبہ دو. کیا کرنا ہے ان کے لیے ہم نے اپنے طور پر سوچنا ہے. اس کے لیے بیرونی خواہشات کے تحت اپنی ٹیریٹری کے اندر اس طرح کی تبدیلیاں لانا وہ ہمارے قلب و دماغ کو مطمئن نہیں کر سکتی. اور جن پارٹیوں نے انضمام کے حق میں ووٹ دیا تھا ان کو بھی چاہیے کہ وہ قوم سے اور فاٹا کے عوام سے معافی مانگیں. دربدری کے علاوہ ان کو کیا ملا اور پتہ نہیں آنے والے مستقبل میں ان کے ساتھ کیا ہوگا. بہت سی باتیں بڑی حساس ہیں، لیکن ہمیں چونکہ اس ملک کی فکر ہے، بہت سی چیزیں ہم نے سینوں میں دبائی ہوئی ہیں. کوشش یہی ہے کہ کوئی اس کا ایک مثبت حل نکل آئے. فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ٹرمپ صاحب نے ثالثی کر دی. کیسی زبردست ثالثی کی ہے. کہتے ہیں 2 چڑیاں آپس میں لڑ رہی تھی تو بلی آئی اور دونوں کو پکڑ کر ہڑپ کر دیا اور پھر مونچھوں کو تاؤ دینے لگی کہ شکر ہے میں پہنچ گئی ورنہ خون خرابہ ہو جاتا. اب ہمارے عقل مند کو دیکھ لو نا ذرا. کہتے ہیں کشمیر پر امریکہ ثالثی کرے، ذرا فلسطینیوں کا حال لے لو. اب میں خیر مقدم کرتا ہوں عرب لیگ کے رد عمل کو کہ انہوں نے بالاتفاق ٹرمپ منصوبہ مسترد کر دیا ہے. فلسطینیوں کی سرزمین اس سے چھیننے کی بات ہو رہی ہے. بابا تمہیں قتل تو کیا تھا، مارا تھا. ہولوکوسٹ میں لاکھوں یہودی قتل ہوئے تھے، اس کی سزا اسلامی دنیا کو کیوں ملی؟ ادھر ہی کہیں یورپ میں یہودیوں کے لیے جگہ ڈھونڈتے نا. تم نے فلسطینیوں کی سرزمین پہ قبضہ کر لیا اور امریکہ کہتا ہے کہ میں بیت المقدس میں سفارت خانہ کھولوں گا، جبکہ اقوام متحدہ اس کو متنازع علاقہ قرار دے چکی ہے. جنرل اسمبلی کی 700 قراردادیں اور سلامتی کونسل کی 100 قراردادیں اس فلسطینی سرزمین پر ہیں اسرائیل کے خلاف، لیکن کوئی پوچھ رہا ہے؟ امریکہ بنوانی کر رہا ہے. تو اس حوالے سے
پوری دنیا میں آج مسلمان مظلوم ہے، آج فلسطینی مظلوم ہے، آج کشمیری مظلوم ہیں، اور اگر ہم نے عالمی قوتوں پر تکیہ کیا اور ان پر اعتماد کیا تو نہ فلسطین کے لوگ آزاد ہوں گے، آج دنیا میں بکھرے ہوئے فلسطینی، ان کی زمین ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی زمانے میں یہودی بکھرے ہوئے تھے تو آج فلسطینی بکھرے ہوئے ہیں، کبھی ان کی زمین نہیں تھی تو آج فلسطینیوں کی زمین نہیں، ان سے اپنی سرزمین کا حق بھی چھین لیا گیا۔ بیت المقدس بلا تقسیم یہ اسرائیل کا ہوگا اور امریکہ وہاں دارالخلافہ بھی کھولے گا، یہ کون سے انصاف ہے؟ سن 1967 کی پوزیشن پہ واپس جانا ہوگا۔ اردن کے مغربی کنارے سے دستبردار ہونا ہوگا، غزہ کی پٹی سے دستبردار ہونا ہوگا۔ اور اسلامی دنیا کو مضبوط موقف لینا ہوگا۔ ہماری اپنی کمزوری کی وجہ سے آج اسرائیل تقویت پکڑ رہا ہے اور ہمارے ملک میں بھی اس کے ایجنٹ پیدا ہو رہے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان تمام حالات پہ نظر رکھنی ہے۔ یہ پاکستان کی نظریاتی تشخص کو باقی رکھنے کا سوال ہے۔ ہم پاکستان کی نظریاتی تشخص کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ملک کے نظریاتی تشخص کا سوال ہے، اور اس کے نظریاتی تشخص کے لیے آپ حضرات نے لڑنا ہے۔ کوئی نہیں ہے جو ملک کے نظریے کے لیے کام کر سکے، اور اس قسم کے نااہلوں سے اس ملک کو چھڑانا اور آزاد کرانا یہ ہماری جدوجہد کا آخری مقصد ہوگا۔ ہم نے اپنا فرض ادا کیا ہے، لیکن فرض ادا کرنے کا معنی یہ نہیں کہ ختم بھی ہو گیا ہے۔ میں تمام ملک کے عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص طور پر جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، رضاکاروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آزادی مارچ کو جس طرح کامیاب بنایا اور جس طرح دنیا کو پیغام دیا کہ اگر نظم سیکھنا ہے تو آؤ ہم سے سیکھو، اگر امن سیکھنا ہے تو آؤ ہم سے سیکھو۔ کم وقت تو تم نے ہمیں دنیا میں کہا کہ داڑھی پگڑی والا دہشت گرد ہے، شدت پسند ہے، غیر منظم ہے، پراگندہ ہے۔ ہم نے اجتماعی طور پر آپ کو بتا دیا کہ نہ ان لوگوں سے زیادہ منظم کوئی لوگ ہیں، نہ ان سے زیادہ انسانیت کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، نہ ان سے زیادہ برداشت والے لوگ ہیں۔ 70 سال سے ہمارا مذہبی طبقہ جس طرح اس ملک میں برداشت سے کام لے رہا ہے، تحمل سے کام لے رہا ہے، یہ تاریخ کا حصہ بنے گا انشاءاللہ۔ ہم نے انشاءاللہ اپنا منہج تبدیل نہیں کرنا، ملک سے آخری حد تک وفاداری کرنی ہے، اس ملک کو اس قسم کے عناصر سے پاک کرنا ہے، ان کا راستہ روکنا ہے۔ اور میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم دھاندلی کے الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے، آج بھی نہیں کرتے، اور اگر ہمارا حق آئندہ چوری کیا جاتا ہے تو آئندہ بھی دنیا سن لے کہ پھر انشاءاللہ اس قسم کے ڈاکے کے مقابلے میں ہم ہی میدان میں مقابلے کریں گے۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ تم ڈاکہ اور چوری کر کے ہم پر اس طرح مسلط رہو گے اور ہم خاموش رہیں گے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس ملک کو جانتے ہیں، اس ملک کا ہمیں ادراک ہے، اس کے مفاد کو جانتے ہیں، ان کے مستقبل کو جانتے ہیں۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ تمام علماء کرام کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث کی اجازت دو۔ بھائی میں حدیث کا مدرس نہیں ہوں تو اجازت کس بنیاد پر؟ سند متصل ہو جائے مدنی سے، بس سب کو اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے اکابرین اور علماء کرام کی تشریحات کی روشنی میں پڑھائیں، اپنے اپنے اجتہادات نہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔
والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، یا اللہ اس کو مبارک فرما، یا اللہ اس کی حفاظت فرما، جمعیت علماء اسلام کو یا اللہ قبول فرما، عام لوگوں میں یا اللہ اس کو مقبول فرما، یا اللہ ان کے اجتماعات کو محضر انسانیت بنا، یا اللہ غلبہ اسلام کا ذریعہ بنا، یا اللہ اسلام کے رعب اور دبدبے کا ذریعہ بنا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔